نبی پاک کی شان وہ ہے کہ اس میں ایک بے ادبی کا لفظ ہزاروں سال کی بے ریا عبادت کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ فارسی شاعر لکھتے ہیں نا، ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم گردہ بی آیت جنید و بایزیدی جا۔ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ زمین پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام ادب ہے جس کا تقدس عرش سے زیادہ ہے۔ حضرت جنید و بایزید جیسے بڑے اولیاء بھی یہاں اونچی سانس نہیں لیتے، یعنی ادب کا مقام یہ ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی، قرآن کس طرح ہمیں نبی پاک کی شان بیان کرتا ہے۔ ایک پنجابی شاعر لکھتے ہیں، قرآن وچ اللہ نے فرمایا ہو ضائع عمل جاسن، قرآن وچ اللہ نے فرمایا ہو ضائع عمل جاسن، کوئی اچا نہ دم مارے میرے یار دے بوہے تے۔ یعنی نبی پاک کی بارگاہ میں اگر آواز اونچی ہو گئی، بے ادبی ہو گئی ہیں، اب یہاں غفلت وہ ہے کہ سارے عمل برباد ہو جائیں گے، ساری نمازیں، سارے روزے، ساری عبادت۔ تو اس سے اندازہ ہونا چاہیے کہ نبی پاک کے تعظیم کا کس قدر ہمیں احتیاط کرنی ہے۔ حکم کیسا ہے؟ ایک اور جگہ قرآن میں رب فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ ترجمہ کیا ہے؟ اے لوگو، تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی پاکی بولو۔ اب اس کی ترتیب ذرا سمجھیے گا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کمال اس آیت کی وضاحت کی ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں پہلے اللہ نے آیت کے حصے میں کیا فرمایا؟ ایمان لاؤ، ٹھیک ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، محبوب کی خوب تعظیم و عزت کرو۔ تیسرے نمبر پر کیا فرمایا؟ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح و شام اللہ کی پاکی بولو، یعنی عبادت کرو۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ذرا ترتیب تو دیکھو نا، پہلے ایمان لانے کا کہا ہے، عبادت کا معاملہ تیسرے نمبر پر ہے، درمیان میں کیا فرمایا؟ میرے محبوب کی تعظیم کرنی ہے، توقیر کرنی ہے۔ تو پتہ چلا کہ نجات کا دار و مدار جو ہے وہ تعظیم رسول پر ہے، ایمان بھی ہے، عبادتیں بھی ہیں۔ اگر تعظیم رسول نہیں ہے تو عبادت بھی نہیں ہے، ایمان بھی نہیں ہے۔ یہ بات سمجھنی ہے، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ یہ بات سمجھنی ہے آج ہمیں بیان کے اندر۔ اچھا، اب یہاں پر اس آیت کا بیک گراؤنڈ کیا تھا کہ راعینا نہ کہو، انظر نہ کہو، بڑا ہی یونیک بیک گراؤنڈ ہے اس کا۔ مفسرین نے الگ الگ انداز میں لکھا، اس کا خلاصہ سنتے ہیں کہ جب صحابہ کرام کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے تھے، واعظ فرماتے تھے، اسلام کی تعلیمات دیتے تھے، تو آپ نے دیکھا ہوگا ہم اسکول کالجز میں بھی بعض اوقات ہمیں بتایا بھی جاتا ہے کہ کوئی بات اگر اسپیکر کی سمجھ نہ آئے تو آپ کہیں کہ حضور پارڈن پلیز، کم اگین، دوبارہ آپ ریپیٹ کر دیے، سر ذرا دوبارہ ریپیٹ کر دیں۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ ذرا دو بار سنیں گے تو لکھ لیں گے، نوٹ کر لیں گے۔ تو صحابہ کرام ایک جملہ کہا کرتے تھے، راعنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیے۔ بظاہر تو یہ بڑا پیارا لفظ ہے، رعایت فرمائیے۔ اچھا، اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام میں تو کسی قسم کی کمی نہیں تھی، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام وہ نہیں سمجھ پاتے تھے تو وہ اپنی طرف کہتے تھے حضور ہمارے ذہن میں تھوڑی کمزوری رہ گئی، لکھنے میں رہ گیا، سمجھنے میں رہ گیا، آپ کا کلام کمپلیٹ ہے، تھوڑی ہماری رعایت فرما دیں اور دوبارہ سمجھا دیں۔ اب کتنے ادب والی بات تھی، مگر یہودی جو تھے وہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی اس زبان کو توڑ مروڑ کر کھینچ کر بولتے تھے۔ قرآن کہتا ہے نا وَرَاعِنَا لَيَّمْ بِأَلْسِنَتِهِمْ، اور رائنا کہتے ہیں زبانیں مروڑ کر، یعنی اس کا کوئی اور پروناؤنسیشن، اس کا کوئی اور انداز۔ لفظ راہینا تو وہ بھی کہتے تھے مگر وہ اس کا پروناؤنسیشن چینج کر دیتے تھے، وہ کیا کہتے تھے؟ راعینا، یا لگا دیتے اور لمبا کر دیتے اس کو۔ تو راعی کا مطلب ہماری رعایت کیجئے، اور اگر راعی بنا دے کوئی تو اس کا مطلب بنتا ہے چرواہا، یعنی معاذ اللہ وہ بے ادبی کی نیت سے۔ اچھا، ہوتا یہ تھا کہ ایسا تو نہیں، اب تو ماشاءاللہ مسلمان ہی مسلمان ہیں، ہمارے علاقے میں مسلمان ہی رہتے ہیں، مگر اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ نبی پاک جب صحابہ کو بیان کرتے تو یہودی بھی آ کے بیٹھ جاتے تھے، اور جب وہ صحابہ کہتے راعینا یا رسول اللہ تو وہ معاذ اللہ اس جملے کو بڑا کر کے غلط نیت سے کہتے تھے۔
اللہ اکبر. اب جب یہودی بدبخت وہ جملہ کہتے تو قرآن نے کیا حکم فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا. ایک صحابی آئے نبی پاک کی بارگاہ میں، کہتے ہیں ان کا دل بڑا افسردہ تھا، کہتے ہیں حضور یہ بدبخت جو ہے وہ یہودی بھی یہ جملہ کہہ کر آپ کی بیعت بھی کرتے ہیں. اچھا وہ ان یہودیوں کی زبان سمجھ گئے، انہوں نے کہا کہ اگر تم نے اب نبی پاک کے بارے میں جملہ کہا میں سر قلم کر دوں گا. تو یہودی کہتے ہیں ہم ہمیں کیوں کہہ رہے ہیں، مسلمان بھی تو کہتے ہیں. یعنی انہوں نے اس کے پیچھے چھپ کر معاذ اللہ وہ بدبختی کرنا چاہی. تو وہ صحابی افسردہ ہو کر نبی پاک کی بارگاہ میں آئے. اور اللہ اکبر، رب کو کب یہ گوارا ہے کہ جناب نبی پاک کی بارگاہ میں کوئی ایسا لفظ بھی بولا جائے جس کا کوئی غلط استعمال کر سکتا ہے. قرآن میں حکم آتا ہے، ایمان والوں سے کیا کہا جا رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا. ایمان والو راعنا نہ کہو. اللہ اکبر. اب قرآن نے اس کا آلٹرنیٹ بھی دیا. کمال تو دیکھیں کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں یہ لفظ نہیں کہنا. اچھا کیا کہنا ہے وہ بھی قرآن بتا رہا ہے. فرمایا وقولوا انظرنا، اور یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں ہیں، حضور نظر رکھیں. اللہ اکبر. اور اب واسمعوا، اب آگے سنیں، ادب کا لحاظ دیکھیں اور کیا خوبصورت طریقہ ہے قرآن کا. اور پہلے ہی بغور سنو نا، ہے نبی پاک کے دربار میں ہو تو غور سے سن لو. بار بار کیوں ریپیٹ کروانا ہے؟ میرے محبوب کو پھر تکلیف کیوں دینی ہے؟ پہلے ہی غور سے سن لو. اور اگر ضرورت پڑے تو رائنا نہیں کہنا، کہنا انظرنا، حضور نظر فرمائیے. اللہ اکبر. اب محبوب کو کلام اپنا دہرانے کی زحمت نہ ہو، یہ بھی قرآن بتا رہا ہے. صحابہ کو دربار مصطفیٰ کے آداب بیان کیا جا رہے ہیں. اور لیکن اگلی آیت کا جو حصہ ہے اس میں بھی سبق ہے. اللہ فرماتا ہے وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. یعنی تم اس لفظ کو چھوڑ دو، باقی رہے وہ بدبخت گستاخ غیر مسلم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہ اکبر. اب ذرا غور کیجئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس بات پر غور فرمائیے جو یہ کہا نا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اس ایمان والوں میں کیا صرف صحابہ کرام مراد ہے؟ ہم اس کتاب میں شامل نہیں؟ بالکل ہیں. جیسے صحابہ کرام لفظ راعنا استعمال نہیں کر سکتے، آج ہم بھی نہیں کر سکتے. معلوم ہوا کہ یہ آیت کریمہ قیامت تک آنے والے اہل ایمان کے لیے ہے. اور قربان جائیے، اس آیت کریمہ میں حکم کیا دیا گیا؟ وَقُولُ انظُرْنَا، اور یوں عرض کرو حضور ہم پر نظر رکھیں. تو سبحان اللہ، ہمیں محبوب پاک کی بارگاہ میں عرض کرنے کا سلیقہ بھی قرآن نے سکھا دیا. اب سبحان اللہ وہ وظیفے کی طرف نظر دوڑائیں کہ جو ہم پڑھتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قولنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشقالنا. ارے یہ تو قرآن حکم دے رہا ہے کہ محبوب کی بارگاہ میں جب بات کرنی ہے تو انظر نہ کہو. اور اس کا ترجمہ کتنا پیارا ہے، اے اللہ پاک کے محبوب ہمارے حالات پر نظر فرمائیے. اے محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام ہماری عرض سنیے. میں پریشانیوں کے سمندر میں غرق ہوں، میرا گناہوں سے لتھڑا ہاتھ تھام لیجئے اور ہماری مشکلات آسان فرما دیجئے. سبحان اللہ. تو یہ بات ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ نبی پاک کی بارگاہ میں کتنا ادب ریکوائرڈ ہے. اور پھر مسلمانوں کا یہ برسوں سے طریقہ بھی ہے. ایک بڑا ایمان افروز واقعہ کتابوں میں لکھا حضرت علی بن مصطفیٰ عسقلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. اچھا ان کے بارے میں آتا ہے کہ کہتے ہیں ایک بار ہم سمندر میں جا رہے تھے، بحری جہاز میں سفر کر رہے تھے، زبردست طوفان آ گیا. اتنا سخت طوفان تھا کہ ہمیں غرق ہونے کا بہت خطرہ ہو گیا. اب جب بحری جہاز کا اصول یہ کہ جب جہاز ڈوبنے لگتا ہے نا تو پھر اس کا بوجھ اتارا جاتا ہے تاکہ کسی طرح جہاز کا وزن ہلکا ہو جائے. تو لوگوں نے کیا کیا کہ جہاز ہچکولے لے رہا تھا، اپنا سامان اٹھا کر وہ سمندر میں پھینک رہے تھے. جہاز پھر بھی نہ رکے، سارا سامان بھی پھینک دیا مگر جہاز کے ہچکولے ہی ختم نہ ہوں. اب ایک ہی آس تھی. تو کہتے ہیں ہم سب نے مل کر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرنا شروع کر دیا، حضور کو پکارنا شروع کر دیا. وہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا البحر علا والموج طغا من بے کس و طوفاں ہوش ربا، مجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا. اللہ اکبر. اب فرماتے ایک شخص ہمارے ساتھ اس جہاز پہ تھا، مغرب کا رہنے والا تھا، بڑا نیک تھا. اس نے ہمارے استغاثوں کی جب آواز سنی تو لوگوں کو کہتا پرسکون رہو، میں نے خواب دیکھا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی ہے. میں نے عرض کی حضور آپ کے امتی پریشان ہیں، آپ کو پکار رہے ہیں، استغاثہ کر رہے ہیں. میری عرض سن کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نظر فرمائی اور انہیں جہاز والوں کی مدد کا حکم دیا. کہتے ہیں
جب میں نے دیکھا کہ صدیق اکبر سمندر میں داخل ہوئے، جہاز کو پکڑا اور کھینچتے ہوئے خشکی تک لے گئے ہیں، یہ سب میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ علی بن مصطفیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں انہوں نے اپنا خواب سنایا اور ادھر ہم نے دیکھا طوفان تھمنا شروع ہو گیا، طوفان ختم ہو گیا، اور اس کے بعد پورے سفر تک ہمیں کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ تو یہ بات یقیناً ہے کہ جب نبی پاک کو پکارا جاتا ہے اللہ کی عطا سے، اللہ کے دیے سے وہ آج بھی مدد فرماتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ لفظ ہمیں قرآن نے دیا ہے، انظرنا، اپنے حبیب سے، محبوب سے بات کیسے کرنی ہے۔ اچھا، اس آیت سے جو ایک اور بات جو امپورٹنٹ ہے، جو ٹاپک ہے میرا، کہ اس آیت سے ایک اور بات سیکھنے کو مل رہی ہے کہ کسی قسم کا بے ادبی والا لفظ بارگاہ رسالت کے لیے استعمال نہیں کرنا۔ قرآن نے بڑے واضح انداز، دیکھیں نا، راعنا کوئی ناجائز ورڈ نہیں تھا، اس کا معنی ٹھیک تھا، حضور رعایت فرمائیے، لیکن چونکہ لوگ الگ مطلب لے لیتے ہیں تو اب اس ورڈ کو بھی منع کر دیا گیا، اب درست نہیں ہے وہ ورڈ ہمارے لیے۔ لیکن اس سے پتا چلا کہ کوئی بھی ایسا جملہ، کوئی بھی ایسا انداز، کوئی بھی ایسا طریقہ جس میں ذرہ برابر بھی بے ادبی ہو، ہمیں اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ اور اس میں ایک اور چیز سمجھنی ہے، بے ادبوں کے قریب بھی نہیں جانا، بے ادبی کے قریب بھی نہیں جانا۔ کچھ لوگ بڑی بے باک گفتگو کرتے ہیں معاذ اللہ نبی پاک کے بارے میں، پیارے آقا کے تبرکات کے بارے میں، نبی پاک کی آل کے بارے میں، پیارے آقا کے صحابہ کے بارے میں، مدینہ منورہ کے بارے میں۔ نہیں، اگر ان کی زبان جارحانہ ہے، ان کا انداز برا ہے، وہ مخاطب صحیح نہیں کرتے ایسی مبارک چیزوں کو، ہمیں ان کے قریب نہیں بیٹھنا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، صحبت اثر لاتی ہے۔ جو بے ادبوں کے ساتھ بیٹھتا ہے اس کی زبان بھی بے ادب ہو جاتی ہے، جو با ادب کے ساتھ بیٹھتا ہے اس کی زبان بھی با ادب ہو جاتی ہے نا۔ عاشق رسول کے ساتھ بیٹھے تو عشق رسول بڑھنے لگتا ہے۔ تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ بے ادب دوست کیسے ہو سکتا ہے میرا، ہمیشہ یاد رکھیں با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ ہمیں بے ادب نہ بننا ہے، نہ بے ادبوں کے قریب بیٹھے تو ایمان چلا جائے گا، قرآن کہہ رہا ہے۔ اب آگے آئیے، صحابہ کرام علیہ رضوان کی احتیاط کیا ہوتی تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ، اب لفظوں کا چناؤ دیکھیں، یہ بھی سیکھنا ہے کہ ہم کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ ارے پہلے بولنے سے پہلے سوچے تو صحیح کہ آپ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کر رہے ہیں، آپ ان کے صحابہ، ان کے اولیاء، ان کے جناب اہل بیت کی بات کر رہے ہیں، کتنا سوچ کر بولنا ہے۔ جو منہ میں آیا بول دیتے ہیں لوگ۔ سوچ دیکھیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک کے چچا ہیں، ان سے سوال کیا، حضور آپ بڑے ہیں یا نبی پاک علیہ السلام عمر میں بڑے ہیں؟ ویری نارمل کوسچن۔ ہم سے کوئی بھی پوچھے کہ بھائی آپ بڑے ہیں یا فلاں بڑے، تو ہم کہیں میری عمر زیادہ ہے، میں بڑا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ مگر حضرت ابا ایک تو ہے بھی چچا، ان کا مقام بھی ہے، مگر ادھر بات کیا ہو رہی ہے، رسول پاک علیہ السلام عمر میں بڑے ہیں یا آپ بڑے ہیں؟ اب لک ایٹ دا آنسر۔ حضرت عباس کہتے ہیں ہوا اکبر منی وانا ولدت قبلہ، بڑے تو وہی مجھ سے ہیں، پیدا میں پہلے ہو گیا ہوں۔ مجھے بتائیں نا یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے، یہ کون سی ڈکشنری ہے؟ لوگ کہتے ہیں کبھی کوئی عشق کی بات کرے نا کہ یار آپ مدینے کے لیے ایسا لفظ استعمال کیسے کر رہے ہیں، یہ تو صحابہ نے نہیں کیا۔ مجھے بتائیں یہ کیسا جواب ہے؟ یہ عشق والا جواب ہے نا کہ بڑے وہی ہیں، پیدا میں پہلے ہو گیا ہوں۔ آئے ہائے، کیا مزے کو مزہ آ گیا نا جملہ سن کر۔ وہ کہہ دیتے کہ میری عمر زیادہ ہے تو ناجائز نہ ہوتا، کوئی حرام نہیں تھا۔ کچھ لوگ یہ آتے ہیں لے کر نا کہ یار یہ کون سی مدینے کے ساتھ آپ کا یہ انداز، تو نبی پاک کے بارے میں یہ انداز، یہ تو کہیں نہیں لکھا۔ لکھا ہے وہ عشق کی کتابوں میں لکھا ہے، وہ عاشقوں کے نصیب میں لکھا ہے، جو تمہارے نصیب میں نہیں لکھا تمہیں پرابلم ہے۔ دیکھیں ہمیشہ یاد رکھیں، عشق میں، محبت میں، ادب میں آپ ہر چیز کو بک کے حساب سے فالو نہیں کرتے، جس کو جیسا ادب ہے۔ کوئی مدینے میں چپل نہیں پہنتا، وہ اس کا عشق ہے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تم غلط کر رہے ہو؟ امام مالک ساری زندگی مدینے میں رہے، امام مالک کروڑوں مالکیوں کے پیشوا، پوری زندگی مدینے میں چپل نہیں پہنے، تو آپ کہیں گے صحابہ نے پہنا، امام مالک نے کیوں نہیں پہنا؟ وہ ان کا عشق ہے، وہ ان کا انداز ہے۔ ہم اس کے لیے کسی کو، ہاں جو یہ کہتا ہے کہ مدینے میں چپل پہننے والا بے ادب ہے، یہ بھی غلط ہے۔ نہیں، ہر کسی کا الگ ذوق ہے، ہر کسی کا الگ انداز ہے۔ وہ شاعر کہتا ہے نہ کسی کے رقص پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، جسے چاہے جیسے نواز دیں، یہ مزاج عشق رسول ہے۔ ایک شخص تھا، بہت بڑی، دیکھیں یہ انداز ہوتے ہیں، آپ کو مکے مدینے آپ جاؤ گے نا، اچھا یہاں بھی ملتے ہیں، کوئی نبی پاک کا نام لے رونے لگ جائے گا، کوئی نعت شریف میں رونے لگ جائے گا، کوئی سرکار علیہ السلام کا ذکر کرے گا تو تڑپنے لگ جائے گا، کوئی کسی انداز سے، کوئی کسی انداز سے، سب کے انداز الگ ہوتے ہیں، اس کو انجوائے کیا کریں، ٹونٹ نہ کیا کریں، طنز نہ کیا کریں، عشق والوں کو تکلیف نہ دیا کرو۔ ایک بادشاہ تھا اور بہت امیر تھا، ظاہر بادشاہ تو بڑا ہی ہوتا ہے۔ وہ ایک بار نبی پاک کی بارگاہ میں گیا تو پھٹے پرانے اور پیون لگے کپڑے پہن کر، کسی نے کہا تم مدینے آئے ہو، یہ کیسے لباس پہنا ہے؟ کہتا ہے حضور کو دکھانے آیا ہوں، حضور میں کیسا تھا اور آپ نے مجھے بادشاہ بنا دیا۔
میں اپنی اوقات یاد رکھ کر نبی پاک کی بارگاہ میں. تھوڑے دنوں بعد ایک بادشاہ آیا, اس نے کرو فر والا جاہو جلال والا لباس, وی آئی پی جو سٹائل ہوتا ہے بادشاہوں کا. اب ہم جیسا کوئی آدمی ہو کہ یار تمہیں تو بادشاہ والا لباس پہن کے آنا ہی نہیں چاہیے تھا, تمہیں پتہ نہیں ادب کیا ہے. پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہتا حضور کو دکھانے آیا ہوں کیا کیا عطا فرما دیا ہے. دونوں ٹھیک ہے نا, بات آ رہی ہے سمجھ. انما الاعمال بالنیات, کوئی رو رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے, کوئی مسکرا رہا ہے مدینے جاتے وہ بھی ٹھیک ہے, اس کو خوشی ہو رہی ہے. ہم کون ہوتے کسی کے دل کو جج کرنے والے؟ ادب کرنا بے ادبی کا جسٹیفیکیشن نہیں ہے. ہاں ادب والوں کو ان کا اپنا اپنا انداز ہے. تو حضرت عباس کا یہ جملہ جو ہے نا, یہ رہتی دنیا کے لیے ایک لرننگ ہے. بڑے تو میرے آقا ہی ہیں, پیدا میں پہلے ہو گیا ہوں. یہ جملہ سکھا رہا ہے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں, مکہ مدینے کے بارے میں, ان کی آل کے, ان سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کے بارے میں جب بھی کلام کرنا ہوگا تو 100 بار سوچ کر کے کہاں بات کی, کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں ذرا سی بے ادبی اعمال برباد کر دے گی. اللہ اکبر. اسی طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب نبی پاک علیہ السلام سے صحابہ پتہ ہے کیسے بات سٹارٹ کرتے تھے؟ واٹ از دا وے ٹو سٹارٹ ٹاکنگ؟ سٹارٹ کیسے ہوتی تھی پتہ ہے؟ فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ, حضور ہمارے ماں باپ آپ پر قربان. بات شروع کرنے سے پہلے یہ انداز تھا صحابہ کرام کا کہ حضور ہمارے ماں باپ آپ پر, پھر بات آگے سٹارٹ ہوتی تھی. چلے میں لگے ہاتھوں ایک مشورہ بھی دے دیتا ہوں, اللہ مجھے اخلاص عطا فرمائے. اب کبھی مدینے جائیں نا, اللہ بار بار آپ کو مکہ مدینے کی حاضری عطا فرمائے. ظاہر ہے جب جاتے ہیں تو بارگاہ رسالت میں سلام بھی کرتے ہیں, کچھ باتیں بھی بتاتے ہیں, کچھ دل کے حالات بھی بتاتے ہیں, کچھ عرضی بھی کرتے ہیں نا. مدینے جائیں تو نبی پاک سے عرض کرنے سے پہلے یہ کہا کریں فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ, حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان. پھر بات شروع کیا کریں. آئے ہائے, اور حضور سے یہ کہا کریں حضور میں تو نکمہ ہوں, آپ کے صحابہ کا انداز اپنا رہا ہوں, یہی مدینہ تھا, یہی صحابہ تھے, آپ سے بات شروع کرنے سے پہلے ایسے ہی کہا کرتے تھے. میں نکمہ آیا تو بڑے دور سے ہوں, دنیا میں بھی 1400 سال بعد آیا ہوں, آپ کا زمانہ نہیں دیکھا حضور, مگر آپ کے پیاروں کا انداز اختیار کر کے آپ سے عرض کر رہا ہوں فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ. کیا معلوم ہماری طرف توجہ اٹھ جائے, ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. تو یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. ابھی بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو یہ باتیں نہ سمجھ آ رہی ہوں کہ پتہ نہیں یہ کیا جناب دین کو مشکل بنا دیا ہے. ارے مجھے بتاؤ صحابہ کی بات مانوں یا تمہاری بات مانوں؟ جن صحابہ نے میرے آقا کے ساتھ وقت گزارا ہے میں ان کا انداز دیکھوں یا میں آپ لوگوں کی باتیں سنوں؟ آپ کو اچھا نہیں لگتا, یہ آپ کا پرابلم ہے, ہم عشق کے بندے ہیں, کیوں بات بڑھائی ہے. ہاں جب نبی پاک سے محبت کی ہے تو کی ہے, زمانے کو برا لگتا ہے تو لگ جائے. فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ, ہمارے ماں باپ رسول پاک پر قربان. اللہ ہمیں سچا عاشق رسول بنا دے. اللہ نبی پاک کی یاد میں رونا عطا فرمائے, پیارے آقا کے عشق میں تڑپنا عطا فرمائے. میرا قرآن مجھے سکھا رہا ہے. ابھی تو آگے سنو نا, اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید میں کیا ارشاد فرماتا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کیسے کرنی ہے. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا, اے لوگو رسول کے پکارنے کو آپس میں ایسا نہ بنا لو جیسے تم سے کوئی دوسرے کو پکارتا ہے. آج جس طرح ہم آپس میں بات کرتے ہیں ایسے رسول پاک سے بات نہیں کر سکتے. سبحان اللہ. اب یہاں ایک اور شرعی مسئلہ بھی سن لیں. نبی پاک علیہ السلام کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم بار بار لیجئے, دل میں سکون اور قرار پیدا ہوتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. مگر یا محمد کہنا علماء کہتے ہیں یہ ناجائز ہے, کیونکہ یہاں ندا ہے. اللہ کے حبیب کو آپ ڈائریکٹ نام لے کے کیسے پکار سکتے ہیں؟ ارے میری آپ کی کیا اوقات ہے. اللہ نے قرآن میں کئی جگہوں پر نبیوں کے نام لیے, کہیں اللہ کریم نے یا آدم یا نوح یا ابراہیم یا موسیٰ یا عیسیٰ کہہ کر بات کی ہے. مگر قرآن شروع کیجئے الحمد شریف سے لے کر والناس تک, ایک جگہ بھی آپ یا محمد نہیں دیکھیں گے. اللہ نے جب اپنے حبیب سے بات کی ہے تو کیسے پکارا ہے؟ یا ایھا المدثر, یا ایھا المزمل. کبھی طٰہٰ کہا ہے, کبھی یاسین کہا ہے. ارے جب رب اپنے حبیب کو کس پیارے انداز میں پکار رہا ہے تو پھر میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ یا رسول اللہ کہیے, یا حبیب اللہ کہیے, یا نور اللہ کہیے, رحمت للعالمین کہہ کے پکاریے. میری اور آپ کی اوقات ہے. دیکھیں یہ بات ان لوگوں کو سمجھ آئے گی جن کے گھروں میں یہ تعظیم دی جاتی ہے کہ والد کا نام نہیں لینا ہے. ابو کا نام لیتے, باپ نام لے کے پکارتے ہیں. اب بتاتے ضرور ہیں آپ کے ابو کا نام کیا ہے, میں بتاتا ہوں یعقوب ہے, لیکن ابو سامنے ہو تو کیا اے یعقوب کہہ کے بات کروں گا؟ نہیں, ابو جی. سمپل. جب اپنے والد جو باادب خاندان ہے, اب تو معاذ اللہ چل پڑا, لیکن جو آج بھی خاندانی لوگ ہیں, نہ بیوی اپنے شوہر کو نام لے کے پکارتی ہے, نہ بیٹا بچے اپنے باپ کا نام لے کر پکارتے ہیں. یہی ادب سکھایا گیا.
تو جس پر ماں باپ قربان ہیں، جس پر میرا سب کچھ قربان ہے، میں ان کو نام لے کر کیسے پکار سکتا ہوں؟ قرآن کی تعلیم یہ ہے۔ اب دیکھیں ادب کا مقام کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے ایسے مت پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ اچھا یہاں ایک اور بات سمجھنے والی ہے، آداب کس کے بیان ہو رہے ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام کے، اور بیان کون کر رہا ہے؟ رب فرما رہا ہے۔ آپ مقام دیکھیں، مجھ سے بات کیسے کرنی ہے، مجھ سے ملنا کیسے ہے، منسٹر سے کیسے ملنا ہے، صدر سے کیسے ملنا ہے، وہ یا اس کے سیکرٹری بیان کرتے ہیں کہ جناب ہمارے دفتر کا ڈریس کوڈ یہ ہے، ہمارے دفتر کا انداز یہ ہے، آپ کو آنے جانے کے لیے یہ ٹائم ٹیبل ملے گا، آپ نے اتنی دیر کی میٹنگ کرنی ہے۔ کون بیان کرتا ہے؟ یا وہ صدر بیان کرے گا یا اس کے ماتحت بیان کریں گے۔ میرے آقا کی شان دیکھو کہ دربار رسالت کے آداب قرآن میں رب بیان فرما رہا ہے۔ میرے محبوب سے بات کیسے کرنی ہے، میرے محبوب کو پکارنا کیسے ہے، اللہ اکبر۔ بلکہ ایک اور جگہ فرمایا بات کرتے وقت آواز بھی اونچی نہیں کرنی ہے۔ کتنے آداب! اللہ کہتا ہے ایمان والو اپنی آوازیں نبی کی آواز پر اونچی نہ کرو، اور ان کے حضور زیادہ بلند آواز سے کوئی بات نہ کرو۔ آگے کیا فرمایا؟ تمہارے اعمال اکارت ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ قرآن پاک کی اگلے آیت کے حصے کا جو مفہوم ہے، اس سے پتہ کیا چل رہا ہے؟ اب نبی پاک کے زمانے میں بھی، اور علماء کہتے ہیں یہ آج کے لیے بھی درس ہے۔ اور صحابہ کرام نے جب یہ آیت سنی نا تو حضرت ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کی قسم آئندہ میں آپ سے سرگوشی کی زبان میں بات کیا کروں گا۔ حضرت عمر تو اتنا آہستہ بولتے تھے کہ بار بار نبی پاک کو بعض اوقات کہنا پڑتا ہے عمر دوبارہ بولو، ڈر لگ گیا صحابہ کو ہمارے اعمال ہی برباد نہ ہو جائیں۔ دربار رسالت میں اپنی آوازوں کو اونچا نہیں کرنا۔ مشہور مفسر قرآن مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اب بھی حاجیوں کو حکم ہے کہ جب روضہ رسول پر حاضری نصیب ہو تو سلام بہت آہستہ کریں، کچھ دور کھڑے ہوں۔ بلکہ بعض علماء کرام نے تو حکم دیا ہے کہ جب حدیث کا درس ہو رہا ہو تو وہاں دوسرے لوگ بلند آواز سے نہ بولیں، اگرچہ بولنے والا کوئی اور ہے، کلام تو نبی پاک کا ہو رہا ہے نا، یعنی حضور کا کلام، حدیث بیان ہو رہی ہے، تب بھی آوازیں پست کر دے۔ آپ جو روضہ رسول پہ جا کے شور مچاتے ہیں، پلیز، بڑے ادب کا مقام ہے۔ دربار رسالت میں جائیں، دور کھڑے رہیں، چپکنے کی کوشش نہ کریں جالیوں سے، اور با ادب سر جھکا کر، ہے جو ایک ادب والا خاشعانہ انداز ہے، وہ انداز ہونا چاہیے۔ وہ مقام ہے جہاں آواز بلند کرنے کا منع فرمایا، اور فرمایا کہیں تمہارے اعمال ہی برباد نہ ہو جائے۔ اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ ادب کیا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اللہ کرے کہ ان قرآنی آیات کے ذریعے جو ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے۔ اچھا پھر ادب کی ضرورت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تو ہمیں بالکل ادب کرنا ہے، بے انتہا کرنا ہے، مگر جس چیز سے نبی پاک کو نسبت ہو جائے، پیارے آقا کی وہ آل ہو، نبی پاک کا شہر ہو، ہیں میرے آقا کی گلیاں ہوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تبرکات ہوں، میرے آقا کے صحابہ ہوں، نبی پاک کی حدیث ہو، جس چیز کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت ہو گئی، اب ذرہ برابر بھی، یعنی معاذ اللہ، علماء فرماتے ہیں اگر آج کوئی نبی پاک کے منہ مبارک کی بے ادبی کر لے وہ بھی اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یہ بڑا نازک معاملہ ہے۔ تو گستاخی، اللہ اکبر، تو بڑا لفظ ہے، بے ادبی، اور بے ادبی والا وہ لفظ بھی جس میں بے ادبی کا شائبہ ہو اس کے بھی قریب نہیں جانا۔ اب آپ کہیں گے کب سب کہاں سے ملے گا؟ اس کا سمپل فارمولہ یہ ہے کہ ہم با ادب لوگوں کے ساتھ رہیں۔ پہلے چیک کر لیں کہ علماء کرام میں، مفتیان کرام میں، بیان کرنے والوں میں وہ کون لوگ ہیں کہ جب نبی پاک کا نام لیتے ہیں تو ادب سے سر جھکتا۔ آپ نے امیر اہل سنت کو دیکھا ہے؟ امیر اہل سنت دعوت اسلامی کے جو بانی ہیں، فاؤنڈر آف دعوت، جب وہ نبی پاک کا نام لیتے ہیں تو ہاتھ سینے پہ رکھ کے سر جھکاتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انداز ہی ایسا پیارا کہ بندہ نام نامی سن کے سرکار کے تصور میں گم ہو جائے۔ عشق والی بات ہے نا۔ امیر اہل سنت کا ایک انداز آپ کو بتاؤں، مدینہ پاک جب جاتے ہیں نا تو اب ہم نارملی کوئی ایڈریس پوچھے کہاں جانا تو کہتے ہیں رائٹ ٹرن ہو جائیں، پھر الٹے ہاتھ پہ ٹرن ہو جائیں، پھر رائٹ ہو جائے، پھر الٹے ہاتھ پہ، ایسے ہی ہے۔ امیر علیہ سے فرماتے ہیں مدینے میں الٹا تو کچھ بھی نہیں ہے، تو فرماتے ہیں رائٹ ٹرن ہو کے پھر آگے جا کے دل کی طرف مڑ جائیے گا۔ دل کدھر ہے؟ الٹے ہاتھ پہ ہی ہے نا۔ اب یہ لفظوں کی بات ہے، لیکن اگر ادب والا بندہ ہے کہ میں کیسے کہوں مدینے میں الٹی طرف مڑ جاؤ، الٹی مدینے میں ساری طرف سیدھی سیدھی ہے نا، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتا ہے نا طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ اب یہاں ایک غلطی حاجی لوگ کرتے ہیں، عمرے پر جانے والے کرتے ہیں، یہاں بہت سارے ایسے ہیں جو بار بار جاتے ہیں، اللہ آپ کو بار بار حاضری عطا فرمائے۔ مدینے جانا کمال ہے، مکے جانا یہ بہت بڑی سعادت ہے، مگر ایک بات یاد رکھیے گا، جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھر، جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھر، پر یہ مدینہ ہے،
یہاں آہستہ چل، ہاں قدسیوں کے درمیاں آہستہ بول. فرشتے ہیں نا 70,000 فرشتے، آپ ہر وقت فرشتوں کے درمیان ہوتے ہیں. جب آپ مکے میں ہوتے ہیں کعبے کے سامنے مستجاب دیوار وہ ہے جہاں 70,000 فرشتے دعا کی آمین کے لیے موجود ہیں. نبی پاک کا روضہ وہ ہے جہاں صبح 70,000 شام 70,000 فرشتے حاضری دے رہے ہیں سلام کے لیے. اٹ مینز وین ایور یو آر ان مکہ اینڈ مدینہ، آپ فرشتوں کے درمیان چل رہے ہوتے ہیں، آپ فرشتوں کے ساتھ ہیں. تو وہاں کیا انداز ہونا چاہیے؟ شاپنگ کب کرنا ہے، کون سے ہوٹل میں کھانا کھانا ہے، او بھائی آج کدھر جا رہے ہو، فلائٹ کب کی ہے. ہم نے حرم میں دیکھا کہ لوگ کعبے کے سامنے بیٹھ کر دنیاوی باتیں، فون پہ بزنس کی باتیں کہکے لگا رہے ہیں. ارے یار اس جگہ آئے ہو جہاں آنے کو لوگ رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، اس کے دیدار کو تڑس رہے ہیں، اور آج آپ کے سامنے کعبہ ہے اور آپ دنیاوی باتوں میں لگے ہوئے کھیل رہے ہوتے ہیں بچے. مدینہ شریف میں بھی یہ منظر دیکھے نہ کریں. اگر ادب نہیں کر سکتے تو تھوڑے دنوں کے لیے جائیں، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. سنبھل کر پاؤں رکھنا زائروں شہر مدینہ میں، سنبھل کر پاؤں رکھنا زائروں شہر مدینہ میں، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. اصل میں کچھ لوگوں نے گرانٹڈ لے لیا، ہمارے لیے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، ہر سال ہی جاتے ہیں، پوری فیملی بھی جاتی ہے، ٹکٹیں بھی بن جاتی ہیں، پیسے بھی ہیں. ہاں ایسا نہ ہو کہ جا تو رہے ہو مگر اگر وہاں کی قدر نہ کی. یاد رکھیں جس نعمت کی قدر نہیں کی جاتی نا وہ نعمت چھین لی جاتی ہے. ہاں اور اگر آپ مکہ مدینے جا رہے ہیں تو خدا کے واسطے ادب کریں، احتیاط کریں، وہاں عبادت کریں، ایک ایک لمحے کو کیش کریں. ہمیں نہیں پتا اگلی بار جا سکیں گے کہ نہیں جا سکیں گے. اپنے ہر حاضری کو زندگی کی آخری حاضری سمجھیں اور وہاں جا کر سبحان اللہ وہ دور یاد کریں جب صحابہ سرگوشیوں والے انداز میں بات کر رہے ہیں، جب صحابہ کرام نبی پاک کا ایسا ادب کر رہے ہیں کہ سر جھکا کر پیارے آقا کے فرامین سن رہے ہیں. مدینہ تو وہی ہے نا. بہت پہلے ایک بزرگ نے ایک بات کہی تھی جو ادھر جا کے لگ گئی. وہ کہتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے کہاں آئے ہو، 1450 سال پہلے آ جاتے تو صحابی بن جاتے. یہ ایسا جملہ میں نے سنا کہ جس کو کہتے ہیں نا رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہی تو ہوتا تھا. 1450 سال پہلے لوگ آتے تھے، ایمان قبول کر لیتے تھے، یا ایمان والے ہی ہوتے تھے اور نبی پاک کا دیدار کرتے تھے، صحبت اٹھاتے تھے، ایمان پر خاتمہ ہوتا. صحابی کا مرتبہ، صحابی کا مرتبہ کیا ہے؟ دنیا کا کوئی ولی، کوئی کتب، کوئی ابدال کسی صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا. اور صحابہ کو یہ شرف کیوں ملا؟ عبادت سے نہیں. ہاں یاد رکھیے گا ایک ہی وجہ ہے کہ دیدار مصطفیٰ کیا تھا، یا جلوہ مصطفیٰ یا نبی پاک کی صحبت اٹھائی. تو مدینے جا رہے ہو نا، یہ وہی مدینہ ہے جہاں 1450 سال پہلے کوئی آتا تھا تو صحابی بن جاتا تھا. مدینہ تو وہی ہے نا. آقا تو موجود ہیں، ٹھیک ہے ہم صحابی نہیں ہیں، بن بھی نہیں سکتے، مگر ان کی نگاہ عنایت تو لے سکتے ہیں. کس قدر مقدس جگہ ہے. تو جو حاجی اور عمرے پہ جانے والے غلطی کرتے ہیں بالخصوص وہ میں بیان کر دوں کہ اب جب وہاں جاتے ہیں نا، کیونکہ نارملی سفر ہوتا ہے، ایک بات یاد رکھیں، سفر کو عذاب کا ٹکڑا کہا گیا. سفر میں آپ 5 اسٹار 7 اسٹار ہوٹل بھی لے لیں تو نہ گھر جیسا کھانا ملے گا، نہ گھر جیسا آرام ملے گا، نہ گھر جیسی نیند ملے گی. اچھا وہاں رش بھی ہوتا ہے، گرمی بھی بعض اوقات ہوتی ہے، تھک بھی جاتے ہیں آپ، چڑچڑے بھی ہو جاتے ہیں، مگر وہاں کیا کہتے ہیں؟ یار مزہ نہیں آ رہا، کھانا اچھا نہیں ہے، یار رش بہت ہے، دل نہیں لگ رہا، یار یہاں کا نظام ٹھیک نہیں ہے. ایک بات بتاؤ، آپ کے گھر میں کوئی آئے اور آپ کی دعوت میں آ کر کہے یار کھانا اچھا نہیں ہے، آپ کے گھر میں مزہ نہیں آیا، آپ کے گھر میں ریسٹ میرا نہیں ہوا، بیڈ تو بڑا اچھا تھا مگر مجھے میرے گھر جیسی نیند نہیں آئی، سچ بتاؤ وہ مہمان آپ کو اچھا لگے گا؟ بتاؤ نا. اب مدینے جا کر ایسے کہو گے، مکے جا کر ایسے کہو گے، یہ کبھی مت کرنا، اس کی سزا ملتی ہے. ہاں اللہ اور اس کے رسول ناراض ہو گئے نا، ہم مارے جائیں گے. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، ہماری اوقات ہے کہ ہم مکے مدینے جائیں. میں تو اپنی ایک امیجنیشن بتاتا ہوں، اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے کہ بندہ اس تصور سے جائے کہ مجرم گیا ہے، معافی مانگنے گیا ہے، بخشوانے گیا ہے، ہاتھوں میں بیڑیاں ہیں اور کعبے کے سامنے کھڑا ہے کہ اللہ گناہ معاف کر دے. سرکار کی بارگاہ میں اس لیے گیا ہوں کہ حضور شفاعت کیجئے گا. آپ نے فرمایا جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. حضور بھکاری آیا ہے. اب مجھے ایک بات کا جواب دیجئے، کیا قیدی کے نخرے ہوتے ہیں؟ مجرم کے نخرے ہوتے ہیں؟ کبھی جیل میں جا کر وہ کہتا ہے جج صاحب جیل کا کھانا اچھا نہیں اور جناب مجھے سہولتیں نہیں مل رہی؟ وہ تو ایک ہی تمنا ہوتی ہے اس کی جج معاف کر دے، رہائی مل جائے. مکے مدینے جا کر شکوے کریں گے؟ مکے مدینے جا کر کیا معلوم یہ بے ادبی ہمیں مروا دے. راستے رک جاتے ہیں لوگوں کے مکے مدینے جانے کے.
اے میرے پیارے اسلامی بھائی، پلیز آج کے بیان میں ایک بات یاد کر لیں، چاہے وہ شہر مصطفیٰ ہو، چاہے وہ شہر ولادت مصطفیٰ مکہ ہو، چاہے وہ نبی پاک کے تبرکات ہوں، چاہے وہ نبی پاک کی آل ہو، چاہے وہ میرے آقا کی حدیثیں ہوں، چاہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ ہو، کسی معاملے میں بات کرنی ہے، اول تو بات ہی نہ کرو اگر بولنا نہیں آتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مجھے بولنا نہیں آتا، تو نہ کرو نا بات، اور اگر بولنا ہے تو 100 بار سوچ کر بولنا ہے، با ادب بولنا ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو با ادب بنا دے، سچا عاشق رسول بنا دے۔ اور یہ ادب کہاں سے ملے گا؟ یہ ادب والوں کی صحبت میں ملے گا۔ تو عاشقان رسول علماء کو سنیں، عاشقان رسول علماء کی صحبت میں بیٹھیں، ان کے بیانات سنیں، ان کی باتیں سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کی زبان پر بھی ادب والے، پیار والے، محبت والے، عشق والے جملے آ جائیں گے۔ اللہ کریم ہمیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے والہانہ اور سچی محبت عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے شعر پر اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں کہ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ اب یہ بات بڑی گہری ہے، ٹائم نہیں ہے، چلے ایک جملے میں اشارہ دے دیتا ہوں، عقل مند اس شعر کی خوبصورتی پکڑ لیں گے کہ درد میں مزہ نہیں ہوتا۔ ہاں، جب مزہ ہو تو درد نہیں ہوتا، درد ہو تو مزہ نہیں ہوتا، ایسا ہی ہے نا۔ مگر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جس کو ہو درد کا مزہ، کیونکہ عشق رسول جب جس کو ہوتا ہے نا، درد اس کو بھی ہوتا ہے۔ ہاں، پیارے آقا کی یاد تڑپاتی ہے، مدینے کی یاد رلاتی ہے، درد ہے، مگر اللہ کی قسم اس درد میں مزہ بڑا ہے۔ یہ ایسا درد ہے کہ جس کی دوا نہیں چاہیے۔ درد ہو تو دوا لیتا ہے نا بندہ، دعا کرو یار یہ درد ختم ہو جائے، دوائی دے دو ڈاکٹر صاحب درد ختم کرو، نہیں، یہ درد بڑھنا چاہیے۔ جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔